عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر صحیح رخ پر اس کا عمل کیا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے وہ کیفیت جو جس کے اندر جو اصل آیتیں نازل ہو۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے اور شہید کے درمیان جو فرق ہے، ذکر کو سب سے پہلے بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ ایکسٹروورٹ کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اسے بلاک کر دیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو۔ اور ایک انٹروورٹ ہوتے ہیں جو وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا، تنہائی جو بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں، انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ۔ یہ دو اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کیفیات آتی ہیں، وہ موڈ آف ہے، ایکٹیویٹ ہو گئی۔ ایک طرح قبض مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو اس کو صوفیہ نے نام دیا قبض اور بس۔ کبھی طبیعت میں انشراح، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی آمادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلا دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا، اور روشن رخ بھی ہوتا ہے، اس وقت انسان روشن رخ کو اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ رہی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا ہے، اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ اقتباس محسوس کر رہی ہے، اور پھر آگے پیسمسٹک اب ان دین کے سوا ناامید انسان کی نہیں، پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ قبض اور بسط کی کیفیت، جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بدر میں لکھا ہے، قبض کی کیفیت میں اس کے لیے لازم ہے ذکر کا امتزاج، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انتباہ اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب کی بحث میں یہ مضامین قسم ہے سامنے آ گئے ہو، دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور سننا ختم ہو گیا، لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہے یہاں کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتی، تو رات بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسانی کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے۔ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک سمجھیے کہ جز ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، اس لیے اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے، اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً ہر گھڑی ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیں کس کی صورت ختم ہوئی تھی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تفضیل کا فرق ہے۔ صدیق پر وہی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بشائے ہوئی بہترین اس وقت میں اس کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں، اور جن کو بھی خاص ہو جائے یاد کریں کس ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتاب کا کس دن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے، اور وہ بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یقین الصحابہ، اللہ سے قرب یہ نہیں ہے سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں، اس میں ہمیں آپ کی پیدائش سے اوپر بڑی محنت اور مشقت، فصل تو ہے ہی نہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ نے 8 سال کی عمر میں دادا نے، اور وہ
ہم تو انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب، وہ معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان نہیں دیتے، تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی، ہم تو عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام دکھلائیں کسی انسان عبد جب المطلب متوجہ کے ہو بعد جاتا ہے کافی عرصے اور تک بڑھتا زبیر جو آپ آگے پیش قدمی کرتا ہے، روحانی ان کے انتقال کے بعد تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی لیکن ان کو بیچ میں سے اللہ، یہی اسی کو بہرحال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی کس نے؟ ترتیب اس کو ذہن ہم میں پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے بھاگ گئے، ان کے ہاتھ سر ہو گئے، ایسی محبت اس کا ذریعہ آیات وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً اور سب سے بڑھ کر وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، جو الذکر، تو فرمایا علم جو جدید تذکرہ، جو ذکر، وَوَجَدَكَ ضَالًّا بفضلہ تعالی، اللہ کے اور فضل و پھر کرم جب آپ سے شعور کی پختگی کو اب اس کے سامنے تین اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، مزید پیش حقائق مزید میں پیش قدمی انسان صحیح کو ہوگا، سوچ وچار کا مرحلہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں فقہ سرگردان قرآن ہدایت اختلاف وہ آگے آ جائے گا اور قریب الذین یذکرون اللہ اقرا قیاما بسم ربک وقعودا الذی وعلی خلق جنوبہم فسوى ویتفکرون، ووجدک عائلا فاغنا، پایا آپ کو عمل کا تندرست درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، اس طرح سے راستہ عدم توازن ہو، خلیۃ نہ الکبریٰ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، آپ نہ کے انسان محاسن جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، بڑے بڑے نہ سردار انسان قریش کے جو ماحول ہیں سے اسے مرعوب اللہ ہو کے کر خاص متاثر، انہوں نے صحیح خود جو ہے کام۔ اپنی نمبر تین، روحانی کی روحانی زمین ترقی جو اصل حاصل ہے، یہ ساری اصل چیزیں جنہوں کی ساری دولت جو دو ہے چیز کے لیے وہ پوری کی تعلق پوری معدہ اللہ ضروری، کی نمبر تین کے لیے ووجدک تقرب عائلا الى فاغنا، اب غور کیجئے اما الیتیم ان تینوں چیزوں کا اے بڑا نبی گہرا بتا دیں تعلق ہے تینوں نماز چیزوں کے کیا سے، ہیں؟ ان تینوں کے ہم لیے نے آپ کو ستون کی یتیم پایا، حیثیت نماز، پناہ دی، لہذا اب ایمان آپ کے بھی بعد یا معرفت یتیم رب کی کے بعد سبب حکمت دین کا کسی اہم یتیم ترین کو مسئلہ اس کے اوپر کوئی سلام، جبر نہ ہو، اس سختی لیے نہ ہو، کہ وَأَمَّا ایک السَّائِلَ انسان فَلَا کو تَنْهَرْ، اللہ کے اور ساتھ آپ جب کہ تلاش ایک حقیقت میں تعلق سرگردان تھے تو ہم نے آپ کو اپنے ہدایت تمام دی، مصروفیات میں اسی سے طریقے سے ان اب آپ کو مشغولیتوں کوئی میں شخص جن میں سفائی دور بن کر آپ اچھا کے پاس آئے سوال نکلو، کرے 24 گھنٹے کے معمولات اسے میں جو سے کم مسائل سے کم ضرورت پانچ ہوتے مرتبہ سوال کو کرنے والا لازم کوئی علمی نکلو سوال اور سوال کرنے اپنے والا آپ کو کوئی ذرا مالی اپنے مدد حواس کو مالی بھی مدد کے لیے اپنی بات کی وَأَمَّا کیفیات کو بھی بِنِعْمَةِ ذرا رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اور کوئی جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے نجاست اسے عام کرو، کسی یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے، معاملہ یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے طہارت سے تمہارے اندر اس کے بیان کرنے روح میں کو یہ بھی بھی ہے بالغی ہوگی، کہ اللہ کے تمہارے انعامات کا حواس چرچا بھی انسان کرے اس کا تازہ شکر ہوگی، ادا کرنے تم کے گویا لیے، کہ اور یہ بھی ہے حیثیت کہ کل اس کو تمہاری پھیلائے حیثیت اور چاہتے عام سب کرے دوسروں وہ تک کثرت پہنچائے، و سستی ورنہ وہ بخل ہو جائے گا جو کہ وہ دولت جو ہے ہوتی ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود اور اب اپنے رکھے رب اور کے اس کا جو حضور خیر ہے وہ دوسروں تک اس کے ساتھ اپنا عہد بھی حضرت تازہ حسن بصری کے اس کی ایک اہم جو حلقہ درس تھا اس میں ایک شخص تھا واصل بن عطا یہ وجہ دیکھیے میں الغزال، نے جو آیات آپ ذہین تھا، شروع میں فقیر سنائی تھی اس نے ایک موقع پر یہ بحث شروع کر دی پہلی آیت میں اس کا ترجمہ اور حضرت حسن بصری نے جو بات کہی اس کو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ حضرت حسن بصری کا حلقہ درس چھوڑ تعلق منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد درمیان میں بعد میں کبھی اس کے بارے میں پوچھا حضرت حسن بصری سے کسی نے تو انہوں نے فرمایا اعتزل منا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اعتزال کے معنی علیحدہ ہو گیا، وہ ہم سے جدا ہو گیا، اس کا راستہ اور ہے ہمارا بنیادی راستہ ترین چیز یہاں سے مسلک اعتزال شروع۔ واصل بن عطا الغزال کا موقف یہ تھا کہ انسان اپنے فعل کا خود اختیار کرتا ہے، قادر ہے، فعل کرتا بھی وہ خود ہے، اپنے فعل کا خالق بھی وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزا و سزا کا مستوجب ہے، فعل کا ارادہ بھی اس کا ہے، فعل عملاً بھی وہ کرتا ہے، لہذا اگر خیر ہے تو جزا کا اور ثواب کا، اگر شر ہے تو عذاب کا امتیازی مستوجب۔ اس سے اب آگے ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے مباحث جو ہیں جب شروع ہو جائیں تو پھر اس پر ردے جو ہیں وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات اگر کی تو کوئی ایسی زیادہ غلط بات بھی نہیں تھی، اس لیے جزا و سزا ہے، کچھ نہ کچھ تو اللہ نے قدرت انسان کو دی ہے، اختیار دیا۔ لیکن اب اگر اگلی بحث آ گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ خالق شر بھی ہے، پہلا مخاطبہ ہے یہ پہلا تو دوسرا شخص جو ہے جہم جو ابراہیم بن سیار النظام، اس نے قدم آگے بڑھایا، اللہ صرف خالق خیر ہے، خلق شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ حکمت قرآنی کا اور پھر جو اگلی نسل کے اندر یہ بات اور آگے بڑھی تو یہاں تک کہہ دیا گیا یہ اعتزال کی انتہا ہے میں کہ یہ لفظ کہنا، یہ عقیدہ کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، یہ کفر ہے۔ کوئی معبود ایک علمی اختلاف جب تک علمی اختلاف رہے، ایک دائرے کے اندر رہے، کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ اہل علم کی کے درمیان افہام و تفہیم جو ہے اس پر ہوتی رہے، لیکن جب شدت پیدا ہو رکھو میری یاد ایک منطقی انتہا تک اس بات کو پہنچایا اور پھر اس میں شدت پیدا ہو گئی، اور یہ کہ اب یہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر۔ اللہ نے ایک دعا قبول اس کے برعکس جو ہے ظاہر بات ہے جہاں پر بھی کوئی عمل ہوگا تو ایوری ایکشن دیر از این اپوزٹ اینڈ ایکول ریئیکشن،
کہ اب جاؤ فرعون تھرڈ لا ہے غالباً اس میں فرمایا ولا نیوٹن کے جو تین ذکری بڑے بنیادی یہ قوانین، جو عظیم اس کا ریئیکشن پیدا ہوا تو اعتزال کی انتہا کے مقابلے میں جبر کی انتہا اس کے لیے سب سے یہ بڑی تمہاری جہم بن صفوان جس سے کہ فرقہ جہمیہ ہمارے ہاں مشہور، اس نے کہا انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار سے حاصل نہیں، ارادہ بھی اس کا نہیں، فیصلے کی طاقت بھی اس میں نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہی کرتا ہے، انسان مجبور محض ہے، جیسے جمادات ہیں، نباتات ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی قدرت نہیں، جو بھی کچھ ہے اللہ کا قانون کبھی ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے ایک آلہ بنایا ہوا ہے، اپنا کرتا ہے جو چاہتا ہے، خود کرتا ہے۔ دونوں بھی شریک، وہ جو اب اس کو لفظ صلاۃ کے میر حوالے کا سے شعر دونوں چیزیں آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا، لام واو، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ایک دوسرے سے چاہے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو ابد بدنام کیا، اس کی جو اللہ ہی خالص کر رہا ہے۔ لغوی اصل ہے، باقی جب سوال کیا گیا کہ پھر یہ اجر و ثواب کیسے اور سزا کیسے، یہ بھی اللہ کا ہے، اللہ چاہے جو کرے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے سزا دے، لہذا بار بار یہ بھی جبر ہے۔ اسلوہا، جیسے کہ سادہ سے الفاظ میں میں کہوں آپ کی بکری ہے، جب چاہے ذبح کرے کھا جائے، کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ بکری آپ کی ہے۔ حضرت موسیٰ کے کلام میں تو اللہ کی ملکیت ہے، کل کائنات، انسان بھی اسی میں شامل ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے اہل وہ خانہ اس کا اختیار مطلق ہے، کسی کو جہنم میں ڈالے، کسی کو جنت میں ڈالے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ڈالے جائیں گے، اور جنت میں جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ یہ بھی جبر محض ہے، اللہ کی مشیت مطلقہ جو چاہے کرتا۔ یہ ہے دوسری انتہا جبریت۔ اور یہ دے یہاں پر کوئی اب ظاہر بات ہے پھر جیسے کہ وہ فلسفہ ہے، تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھسس بھی ہوتا ہے۔ وہ ہے تاپنا، تو اہل سنت کے متکلمین جن میں اس کہ کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ بہت مشہور ہے امام ابو الحسن اشعری، اشاعرہ کا عقیدہ۔ اگر ٹھنڈی پڑ گئی، اگر محبت ایک اور امام ماتریدی، ان کے بھی دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ کہ وہ مضمون یہ ہے کہ انسان قاصد ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے اسے دیا ہے، البتہ یہ کہ خالق اعمال انسان نہیں، کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کرے۔ اس لیے کہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ معتدل مسلک ہے اہل سنت۔ اگرچہ اس کا سب سے زیادہ باقی ایک بات میں عرض کر دوں کہ چونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ایمانیات کا ہے، اور ہم نے تنظیم اسلامی کے دستور میں ایمانیات کی بھی ایک تشریح دی ہے تاکہ تمام رفقا کو معلوم ہو۔ سب سے قریبی مفہوم بعض دوسری دینی تحریکوں میں بھی اس کے معنی وہ بحث جہاں تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے تقاضے کیا ہیں، مقتضیات کیا ہیں، ان پر تو تفصیلی بحث کی، اور ہم نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے، اس میں کچھ اضافہ ہی مفہوم ہے، لیکن یہ کہ اسلام سے پہلے ایمان ہے، آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ تاپنا اور حرارت، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں جو چند جملے میں نے لکھے تھے، اب یہ آج سے یہی تو انسان جو سمجھیے کہ کوئی اب یہ نہ رہے 15-16 برس قبل کی تحریر ہے، بعض علماء کو بھی دکھایا، انہوں نے بھی اس کی تصنیف بھی کی، تحسین بھی فرمائی۔ ایک انسان محکوم تقدیر کے خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا یہ جو بنیادی فرق کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر میں ہے چالاک۔ لہذا جہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کو بھلا لگے، حجابی کا اللہ ہی کے نظر سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے۔ جزیات بے انتہا جزیات مشیت مطلقہ اللہ کی کہاں فلسفے کے وہ جو کہ ہر شے کا احاطہ کیے، اللہ محیط بالکل، اللہ کی محبت کی اللہ کو احاطہ کیے، تپش نہیں، مزید برآں اندھیر ہے، وہ عالم ما کانا و ما یکون بھی ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، یاد آیا تھا ماضی حال مستقبل سب کو محیط ہے۔ چنانچہ اس پورے سلسلے کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، سب اس کے علم قدیم میں یہ ہے اصل اسے معلوم ہے کیا ہوگا، اس کے معلوم اسے علم ہے کہ میں کل کیا کروں۔ دیکھیے قدریہ جو ہے وہ ادھر جاتے ہیں، چنانچہ اہل تشیع کا اور بعض معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے، اہل تشیع نے تو اس کو باقاعدہ اپنے عقائد کی جو ہے بنیادی فہرست میں شامل کیا۔ اس کے لیے ایک یہ کہ اللہ پر عمل واجب ہے، روح کے اندر اللہ پر واجب ہے کیا کرنا، جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ عمل کرے گا، لیکن اللہ پر عمل واجب نہیں، اور اس کی مشیت مطلق کوئی شے اس کے اختیار مطلق کو لمٹ کرنے والی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے اہل تشیع کے ہاں، اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے، اور بدا سے مراد کیا ہے، کوئی شے جب ظہور پذیر ہوئی تب اللہ لیکن اس کے ساتھ ہی اور بدقسمتی سے علامہ اقبال نے بھی یہ ذکر کچھ اس کی طرف اپنے لیکچرز میں رجحان شو کیا حضرات کے سامنے ہوگا کہ فیوچر از این اوپن پاسبلٹی، امکان مطلق ہے، اور اللہ کا جو علم قدیم ہے ذکر ہے اس کی کچھ کمی جو ہے علامہ اقبال کے ایک خطبے کے اندر
اس کا استخفاف جو ہے وہ اس کی طرف رجحان ہے۔ بہرحال یہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو سنیے۔ چنانچہ اس پورے سلسلے کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے، اگرچہ اس کا یہ علم جبر بحث کو مستلزم نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے جملہ اصل میں جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس سے میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، چونکہ یہ بحث چھڑ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اشکال آپ کا حل ہو کسی طریقے سے۔ آخری جملہ بھی پڑھ لیجیے پھر میں اسے واضح کروں گا۔ گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مضمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام۔ اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، قدرت مطلقہ، علم مطلق، ان دونوں پر یقین کا نام ایمان بالقدر۔ اب وہ جو جملہ تھا کہ اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ جبر کا مستلزم نہیں ہے، اس کو مثال میں مختلف دروس میں آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے کوئی کھلونا ہے، میری بات سمجھیں، ایک ذکر غیابی ہے، آپ کا یہ اندازہ ہے کہ یہ بچہ فوراً رکھے گا اس کھلونے کی طرف اس کا رجحان ہوگا۔ اکثر و بیشتر آپ کا یہ اندازہ صحیح ہے، لیکن ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے جبر کے تحت اس کھلونے کی طرف متوجہ ہے، وہ اس کا اپنا رجحان ہے کہ آپ اس میں گویا کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھ دیا۔ ایک ہے علم، پری نالج، پہلے سے کسی شے کا علم ہونا، ایک ہے پری ڈیٹرمینیشن، جبر محض، دونوں کو علیحدہ کر دیں تو باقی بحث و تمہیض کا موضوع بنائیں گے تو الگ جائے گا۔ لیکن جو شخص بھی چاہتا ہے کہ یہ ایمانیات کے اندر اس کے ایک لازمی جز کی حیثیت سے ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اس کی کوئی تعبیر اس کے ذہن میں آئے جس کو پوری نالج ہے اللہ کا، اس کا علم کامل ہونے کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ آپ کریں گے، جو کچھ کوئی اور کرے گا اس کے علم، لیکن علم پری نالج، پہلے سے علم ہونا، جبر کو یعنی پری ڈیٹرمینیشن کو لازم نہیں، مستلزم نہیں، یہ لازمی استقامت ہو اس وقت کی انسان۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا اندازہ تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا وہ علم پری نالج غلط نہیں ہو، لیکن اس کو پھر اس طرح میں انٹرپریٹ کرنا کہ گویا کہ انسان مجبور ہے، یہ ہے در حقیقت کے جو غلطی ہے، بس اس تھوڑے سے باریک سے فرق کو جو ہے بلوغ رکھتا ہے۔ البتہ آج میں ایک بات اور عرض کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں، میں نے یہ جملہ لکھا تھا، انسان جتنا جاہل و غافل اور دوسری وہ اور محجوب عن الحقائق اپنی نماز کا اور فلسفہ و تصوف اور حیات و نفسیات اس سے جتنا بعید ہوگا، حیاتیات کے علم سے اتنا ہی وہ قدریہ میں ہوگا۔ میں، میرا ارادہ، میرا فیصلہ، میری مرضی، میری مشیت، میری پسند، میری ناپسند، یہ جو میں کا یہ تصور جو ہے، میں اور میری پسند اور میرا ارادہ اور میرا فکر اور میرا فلسفہ اور میری سوچ، میرا رجحان، جتنا یہ قوی ہے انسان اتنا ہی حقائق سے دور ہے، غافل و جاہل ہے، واری سطح پر ہے۔ جتنا جتنا انسان پر انکشاف ہوتا ہے حقیقت کا، جتنی علم میں گہرائی ہوتی ہے، چاہے وہ حیاتیات کی ہو چاہے نفسیات کی ہو، جتنا بھی انسان کے اندر درونبینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا چلا جاتا ہے کہ جتنا کچھ میں محسوس کرتا ہوں، دھوکہ کھا رہا ہوں، اتنا میرے پاس اختیار ہے۔ رحمان ہے، رحیم، تدریجاً جزا و سزا کے دن کا یہ قدریت جو ہے اس کا دائرہ سکڑنا شروع ہوتا ہے، جبریت اسی کی تعبیر ہے جو فانی نے کی ہے، بڑی پیاری تعبیر ہے۔ وہ جو میر کا شعر میں نے آپ کو سنایا وہ تو بہرحال ایک ہی بالکل ایک حقیقت کی طرف ہے، وہ جبر بحث، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں تو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث فرما کیا، اسی لیے اس کو یہ تو جبر بحث ہے، لیکن بہت خوبصورت جامہ پہنایا ہے اس جبر کو فانی نے۔ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے، ایک سانچہ تو اختیار کی ہے اوپر ہے، تمہیں محسوس تو ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میری مرضی ہے، میرا فیصلہ ہے، میری پسند ہے، میری یافت ہے، میرا علم یہاں تک پہنچا ہے، میں نے اس حقیقت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، تلاش کیا ہے۔ تو فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے۔ اسی کے قریب کا ایک شعر ہے، کیونکہ یہ شعر اور فلسفہ ایک دونوں کا جو بلند سطح ہے ان کا یہ اہم موضوع ہے، اور اس کے ڈانڈے پھر میں عرض کر دوں جیسا شروع میں کیا تھا، یہ فلسفہ وجود، ماہیت وجود، وجود مطلق، وجود قدیم، وجود حادث، وجود مطلق، وجود محدود، واجب الوجود، ممکن الوجود، بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں جس کے اندر آخری بات جو ہے وہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود،
دو میں سے ایک کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری فیصلہ یہ ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں بھی کہ ان دونوں میں سوائے تعبیر کے فرق کے کوئی فرق نہیں. ایک ہی بات جو بات کہی ابن عربی نے اور جو بات کہی حضرت مجدد نے رحمہم اللہ، دونوں کا مفاد، دونوں کا اصل جو نتیجہ وہ ایک ہی. بہرحال یہ دونوں مسائل جو ہے فلسفیانہ مسائل ہیں، باہم گتھے ہیں. اس اعتبار سے ایک شعر اور آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، وہ بھی جیسے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا سادہ سا ہے کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا کہ دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں. اسی طرح کا شعر ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی. اپنا اپنا ایک پیمانہ تخیل ہے، اس کے اعتبار سے ہر شے کے اندر خودی کا ایک احساس ہے اور یہ بڑا سرور انگیز احساس ہے. میں میری پسند، میرا فیصلہ، میرا اختیار، میرا اکتساب. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. ہے یہ فریب پہم. یہ میں ابھی دوسری بات، انتہا والی بات کے لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی. جتنا آپ غور کریں آج ہماری حیاتیات کا جو علم ہے جہاں تک پہنچ چکا ہے، جینز کا تصور، ہماری شخصیت، ہماری حیثیت، ہماری شکل، ہمارا رنگ، ہمارا روپ، ہمارے یہ نقش و نگار، یہ سب کچھ جس طرح یہ ظاہری شے وہی جینز کے اندر ہے، ویسے ہی ہمارا مزاج، ہماری استاد طبع، ہمارے میلانات، ہمارے رجحانات، سب کے سب وہی جینز کے اندر موجود ہیں. اب تو جینیٹکس جو ہے وہ انجینئرنگ کے دور میں جا رہی ہے. اب انسان جو ہے جین سے بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انسان بنا سکے. یہ کہ جینز جو ہے ان کو ڈسٹرب کر کے ان کے اندر کوئی نئی حیت اور نئی کیفیت، نیا امتزاج پیدا کر کے نئے اپنی پسند کے انسان بنا سکے. یہ وہی دجالیت کا فتنہ ہے اس انتہا تک جا رہا ہے کہ یہ تمام جو قواعد فطریہ ہیں اور قدرتی جتنے یہ انسان کا اختیار اور اقتدار بڑھتے بڑھتے جہاں تک پہنچ جاتا ہے. اب جینیٹکس میں تو آ کر ایسا اس معاملے کو جیسے میکڈوگل کا نظریہ وہ کہتا ہے کہ انسانی شخصیت کیا ہے، یہ حاصل ضرب ہے انسان کے وراثتی موروثی اثرات اور ماحول کے. ایک تو خانہ ہے جو قرآن نے اس کے لیے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، سورہ بنی اسرائیل کے درس میں اس کو تفصیل سے بیان شاکلہ شکل سے بنا، کسی کوئی صورت گری کرنے والی، شکل دینے والی. جیسے آپ مولڈ بنانے کے اب اس کے اندر آپ جو ہے پلا ہوا جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، لوہا ہو یا جو بھی کچھ ہو، وہ شکل تو لامحالہ اختیار کرے گا اس مولڈ کی. پیٹرن جو اس کو کہتے ہیں، اور ہمارے مستریوں میں وہ لفظ بدل کر پاٹرن بن گیا ہے. پاٹرن بناؤ، پہلے پاٹرن بنے گا، پھر اس کے مطابق یہ ہے شاکلہ. یہ شاکلہ تو لے کر آئے ہیں، ہماری جینز نے ہمیں متشکل کیا ہے، ہماری صورت بنائی ہے. جیسے صورت ظاہری بنائی ہے ویسے اندر کے میلانات بھی بنائے ہیں. جائزہ کیا کیا چیزیں میری زندگی میں. تو ایک ہے حصہ ہماری شخصیت کا وہ کہ جو موروثی ہے. والدین تو ہم کہتے تھے پہلے بھی، اب تو آپ کو معلوم پتہ 100ویں پیڑھی کا کوئی جو ہے وہ جین جو آج ہم میں آ گیا، لیکن یہ صرف والدین سے آ رہا ہے، تو چلے آ رہے ہیں، بڑے قدیم چلے آ رہے ہیں. اور نہ معلوم جو بھی، چونکہ یہ جیسا کہ تفصیل سے اب دیکھ چکے ہیں سورہ قیامہ کے بعد اسے میں نے درس دیا تھا جنین علم جنین کے بات پہلی کہ ایک مرتبہ جو منی کا اخراج ہوتا ہے کروڑوں اس میں جرثوم، اس میں سے کون سا جرثومہ جو ہے یہ بیضۃ الانثیٰ جو ہے اس کو فرٹیلائز کرے، اس میں کس کے جینز آ گئے ہیں، کہاں سے آئے؟ تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہماری شخصیت کا شاکلہ جو ہے اس کو فارم دینے والی ہے وہ ہمارے جینز ہیں. نمبر 2 جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس حدیث کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ تو فطرت اسلام کی طرح ہے، دنیا میں اس کے والدین مجوسی یا نصرانی ماحول کا سب. تو میکڈوگل کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن پرسنالٹی از دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرز اینڈ دی انوائرنمنٹل فیکٹرز. ماحول کے اثرات اور جو بھی موروثی اثرات ہیں، ان دونوں کے مجموعے سے انسانی، یعنی یہ کہ نفسیات جدیدہ، حیاتیات جدیدہ جبر محض کی طرف جاتے ہیں. آج کا سائنٹیفک مائنڈ جو ہے وہ تو انسان کو در حقیقت جبر محض کی طرف پہنچاتا ہے. تو جس دائرے سے بھی آپ آئیں گے، عقل، فہم، فکر، سوچ، درون بینی، حیاتیات، جینیٹکس، معلوم ہوا کہ یہ سارا جتنا کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فاعل ہیں، مختار ہیں، جو چاہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارا چوائس ہے، ہمارا جو ہے فیصلہ ہے،
اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے یہ فریب فہم و دھوکہ ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب فہم تو دم نکل جائے گا۔ لیکن میں نے یہ دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو آخری بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب کے باوجود یقیناً کوئی نہ کوئی اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ نقطہ ہی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ دائرہ جو ہے سکڑتا چلا جاتا ہے اختیار کا۔ جتنے ہم غافل و جاہل ہوں گے ہم اپنے آپ کو مختار سمجھیں گے، فیصلہ اپنا کرنا، اس کا ہمارے اندر ایک سرور ہوگا اپنی خودی کا اور اپنے فیصلے کا اور اپنے چوائس کا۔ جتنی جتنی فکر کی گہرائی، سوچ، مشاہدہ، درون بینی، پھر یہ سائنسز، ان سب کے اندر آ کر انسان کا جو ہے وہ قدرت کا دائرہ محدود ہونا شروع ہوتا ہے اور جبر کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی چاہے بڑا مائنیوٹ ایسپیکٹ ہے لیکن ہے ایک اختیار بننا۔ اب یہ کہ ہر فعل جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنا حصہ ہمارے اختیار کا ہے، کتنا اس کے اندر جبر کا حصہ ہے، اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ کوئی شخص کتنی لیمیٹیشنز لے کر پیدا ہوا، کس کے اندر خیر کے کتنے رجحانات تھے اس کے جینز میں اور شر کے کتنے تھے، اللہ جانتا ہے۔ کوئی کتنا ہینڈی کیپ تھا اور کوئی کتنا پیدائشی طور پر پریویلیج تھا، اللہ جانتا ہے۔ پھر کس کو کتنا ماحول اچھا ملا اور کس کو کتنا ماحول برا ملا، اللہ جانتا ہے۔ ان دونوں کے اندر انسان کا اپنا ایک چوائس ہے۔